بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ فارمیسی کونسل لاہور نے جو رزلٹ اناؤنس کیا اس کے بعد بہت سارے طلباء اس اضطراب میں ہیں، اس ٹینشن میں ہیں کہ اس دفعہ اس طرح کیوں ہوا۔ فارمیسی اسسٹنٹ کا رزلٹ ٹوٹل 3% رہا۔ ٹوٹل 5700 یا 5800 اسٹوڈنٹس میں سے صرف 179 اسٹوڈنٹ 179 اسٹوڈنٹ پاس ہوئے اور رزلٹ اوورال 3% کیوں رہا، اس کی آج اس ویڈیو میں ہم تمام وجوہات کو دیکھیں گے، ان کو اسٹڈی کریں گے اور ان کا حل بھی نکالیں گے، کیونکہ جب وجوہات کا آپ کو پتہ چل جائے گا تو وجوہات کو آپ ریموو کریں گے، میں سمجھا دوں گا اور آپ کو وجوہات کو ختم کرنے کے بعد آپ یقینی طور پر کامیابی حاصل کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں یہ ساری بات بتائی جائے گی اور رزلٹ کے حوالے سے تمام سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ فار ایگزامپل رزلٹ کارڈ کب آئے گا اور ری چیکنگ، رزلٹ آنے کے بعد ری چیکنگ ہوگی یا نہیں، ری چیکنگ ہوگی یا ری کاؤنٹنگ ہوگی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ ری چیکنگ اگر فارم ہے تو ری چیکنگ فارم کو فل کیسے کریں گے، یہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا جائے گا تاکہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا فارم غلط فل نہ ہو اور اس کے لیے جو فیس آپ فارمیسی کونسل میں بھریں گے وہ ضائع نہ ہو۔ اس لیے اس کو صحیح طریقے سے فل کریں گے، اس کا ہر خانہ ہر لائن میں کیا لکھنا ہے آپ کو اچھی طریقے سے بتایا جائے گا۔ پھر ری چیکنگ کے لیے فیس کتنی ہوگی اور پریکٹیکل کی ری چیکنگ ہو سکتی ہے یا نہیں یہ بتایا جائے گا۔ بینک ڈرافٹ کون سے بینک سے بنے گا، بہت سارے اسٹوڈنٹ پریشان ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ بینک ڈرافٹ کون سے بینک سے بنے گا، اور فارمیسی کونسل لاہور کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر ہم بینک میں جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جی کون سے اکاؤنٹ میں فیس جمع کروانی ہے، وہ اکاؤنٹ نمبر دیں۔ تو فارمیسی کونسل لاہور کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے یا پھر NTN نمبر کیا ہے یہ بتایا جائے گا۔ ری چیکنگ کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو کون سے اسٹوڈنٹس کو ری چیکنگ کروانی چاہیے، کون سے اسٹوڈنٹس کو ری چیکنگ نہیں کروانی چاہیے، ری چیکنگ کا رزلٹ کب آئے گا، ری چیکنگ کی آخری تاریخ کیا ہوگی، سپلیمنٹری داخلے کی آخری فیس کیا ہوگی، سنگل فیس کیا ہوگی، ڈبل فیس کیا ہوگی، اور اس کے بعد فارمیسی اسسٹنٹ کے داخلے کب ہوں گے، اور امتحانات کی مکمل 100% تیاری کہاں سے کی جائے تاکہ آپ پہلی کوشش میں شاندار کامیابی حاصل کریں۔ یہ تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائی جائیں گی، اس لیے اس تفصیل کو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں، آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو ملے اور آپ بغیر ٹائم ضائع کیے، بغیر وقت ضائع کیے اپنے معاملات کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں اور کامیابی کی طرف بڑھتے جلد از جلد بڑھیں اور تیاری شروع کریں۔ تو سب سے پہلے حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کی طرف سے میں اپنے طلباء کو، بے شمار طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس صرف 3% رزلٹ کے باوجود جو شاندار طریقے سے جنہوں نے کامیابی حاصل کی۔ میں چند اسٹوڈنٹس کا نام بھی لوں گا تاکہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور ان کا شہر کا نام بھی بتاؤں گا۔ محمد زاہد بھائی ہیں ٹیکسلا سے، ان کا AF نمبر ہے جی 25628، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محمد طلحہ سلیم یہ جھنگ کے رہنے والے ہیں، ان کا AF نمبر ہے 28139، یہ بھی پاس ہیں، میں طلحہ سلیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں شہر یار خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ ان کا AF نمبر ہے 26468۔ اس کے بعد عامر حسین جڑاں والا سے ہیں، ان کا AF نمبر ہے 25050، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے محمد اویس گوجراں والا سے، ان کا AF نمبر ہے 29706، یہ بھی پاس ہیں، میں ان کو بھی پاس ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہیں محمد عثمان کاموں کی تحصیل کاموں کے لیے ضلع گوجرانوالا، ان کا AF نمبر ہے 28175، یہ بھی پاس ہیں۔ اس کے بعد فیمیل اسٹوڈنٹ ہے ماریہ خان شیخو پورہ سے، AF نمبر ہے 28681، یہ بھی پاس ہے۔ الحمدللہ میرے بے شمار اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں اور انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے تھے جنہوں نے مجھ سے پیپر A کی تیاری کی ہوئی تھی، وہ پیپر A میں پاس ہو گئے،
ان کے پیپر بی میں سپلی ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں پیپر بی آتا ہے، ہمیں اے کی تیاری کروا دیں، ان کو اے کی تیاری کروائی تو اے میں کامیاب ہو گئے، اور کچھ اسٹوڈنٹ کہتے تھے کہ ہمیں اے آتا ہے بی کی تیاری کروا دیں، ان کو پیپر بی کی تیاری کروا دی گئی اور ان کا اے میں کو مسئلے مسائل ہوئے۔ یعنی کہ ایسے بے شمار اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں اپنے اوپر اعتماد تھا کہ ہمیں فلاں پیپر خود سے تیار کر لیں گے اور فلاں سر سے تیار کر لیں گے، تو بہرحال ایسے بے شمار اسٹوڈنٹ ہیں جن کے پیپر اے بھی پاس ہوا، اور بے شمار اسٹوڈنٹ ہیں جن کے پیپر بی بھی پاس ہوئے، اور ایسے تو ان گنت اور بے شمار ہیں جن کے پریکٹیکل بھی پاس ہوئے۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم بڑھیں گے کہ آپ کے تمام اسٹوڈنٹ کے سوالات کہ ری چیکنگ۔ اچھا، سب سے پہلا سوال ہے کہ رزلٹ کب آئے گا، رزلٹ کارڈ کب آئے گا؟ تو میرا اسٹوڈنٹ شہریار خان جو شاندار طریقے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی، ان کا رزلٹ کارڈ بھی آ چکا ہے، اور میں سیمپل کے طور پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ شہریار خان اے ایف نمبر جس کا ہے 26,468، انہوں نے مجھ سے تیاری کی اور کامیابی حاصل کی، پاس ہوئے، بی کیٹیگری لینے کے قابل ہو گئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ رزلٹ کارڈ آنا شروع ہو گئے ہیں، فارمیسی کونسل والوں نے پاس اسٹوڈنٹ ہیں ان کے رزلٹ کارڈ تو فوراً بھیج دیے ہیں، وہ کچھ کو عید سے پہلے مل جائیں گے اور کچھ کو عید کے بعد مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو باقی فیل والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی رزلٹ کارڈ بھیجنا شروع کر دیے ہیں، ان کی زیادہ تر امید ہے کہ عید کے بعد پہنچیں گے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ ری چیکنگ ہوگی یا نہیں؟ جی، ری چیکنگ کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا، تو سوال یہ تھا کہ ری چیکنگ ہوگی یا ری کاؤنٹنگ۔ نوٹ کر لیں، فارمیسی کونسل نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھ دیا ہے کہ ری کاؤنٹنگ ہوگی، ری چیکنگ نہیں ہوگی۔ اچھا، ری چیکنگ فارم کیسے فل کریں گے اس کا میں باقی سوالات کے اینڈ پہ جواب دوں گا، اور بینک فیس کتنی ہوگی؟ 1000 روپیہ فیس ہے ایک پیپر کی ری کاؤنٹنگ کا، ری چیکنگ نہیں ہوگی، ری کاؤنٹنگ ہوگی، اور ری کاؤنٹنگ کی فیس ایک پیپر کی 1000 روپیہ ہے۔ کیا پریکٹیکل کی ری چیکنگ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نوٹ کر لیں کہ پریکٹیکل کی ری چیکنگ یا ری کاؤنٹنگ پاسبل نہیں ہے، اس کے لیے آپ اپلیکیشن نہیں دے سکتے۔ پھر بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے تھے وہ جو پوچھ رہے تھے سر ہم بینک میں جا رہے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بینک ڈرافٹ کون سے بینک سے بنے گا، تو مسئلے مسائل ہیں اور ہمیں اکاؤنٹ نمبر کا پوچھا جا رہا ہے۔ تو بینک ڈرافٹ جو ہے وہ آپ کسی بھی بینک سے بنوا سکتے ہیں، جو بینک بنا دے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ریکمنڈیشن پوچھیں تو نیشنل بینک آف پاکستان کے پاس چلے جائیں، یا بینک آف پنجاب میں چلے جائیں، یونائٹڈ بینک میں چلے جائیں، تو ان میں میکسیمم چانس ہے کہ یہ بنا دیں گے۔ لیکن اب بینک ڈرافٹ کی جگہ پہ نیا بینکر چیک کا سسٹم آ گیا ہے، انہوں نے ایک نیا نام رکھ دیا ہے جس کے لیے وہ فارمیسی کونسل لاہور کا اکاؤنٹ نمبر مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے ہیں ان کا اکاؤنٹ نمبر دیں، فارمیسی کونسل لاہور کا اکاؤنٹ نمبر دیں، یا پھر NTN نمبر دیں۔ تو NTN نمبر نوٹ کر لیں، 90201008-6 پنجاب فارمیسی کونسل لاہور کا NTN نمبر 9020-108-6 یہ ہے۔ جب بھی بینک میں ڈرافٹ بنوانے جائیں تو یہ اپنا NTN نمبر لکھ کے ساتھ لے جائیں، اور یہ والا نمبر آپ ان کے پوچھنے پہ ان کو بتا سکتے ہیں۔ اچھا، ری چیکنگ کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ زیادہ تر میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ری چیکنگ کا فائدہ زیادہ یا ری کاؤنٹنگ کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ری چیکنگ تو ہوگی نہیں، جو نمبر جس نے ماڑے چنگے تھوڑے زیادہ لگا دیے وہ اب چینج نہیں ہو سکتے۔ آگے چلیں، اگلی بات، کن اسٹوڈنٹس کو ری چیکنگ یا ری کاؤنٹنگ کروانی چاہیے؟ رزلٹ کا اگر ہو سکے تو رزلٹ کا انتظار کر لیں، کیونکہ رزلٹ کارڈ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ جن کا صرف 3 میں سے صرف ایک پیپر یعنی کہ فیل ہو، پیپر 1 فیل ہو یا پیپر 2 فیل ہو، ایک پیپر فیل ہو، وہ ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلیکیشن دے تو کوئی چانس ہیں۔ دونوں جس کے فیل ہیں وہ نہ دے، اس کے لیے کوئی چانس نہیں۔ اور اگر رزلٹ کارڈ آ جائے اور آپ کو نظر آئے کہ آپ کے نمبر بن رہے ہیں یعنی کہ 46 47 48 49 50 49 تک، یعنی کہ 46 سے لے کر 49 نمبروں تک جن کے رزلٹ کارڈ میں شو ہو رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ اس کے لیے ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلائی کریں۔ جن اسٹوڈنٹس کے نمبر 45 سے کم ہیں، 45 سے اوورال کم ہیں، وہ ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلائی نہ کریں، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ری چیکنگ کا رزلٹ کب آئے گا؟
تو پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ ری چیکنگ کے لیے اسٹوڈنٹ نے اپلائی کر دیا تھا لیکن اس کا رزلٹ کارڈ باقاعدہ طور پہ ان کو نہیں ملا تھا. وہ 1000 میں سے چند ایک 1000 میں سے 1-2 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کی ری چیکنگ ری کاؤنٹنگ کے بعد رزلٹ چینج ہو جاتا ہے, اور جس کا رزلٹ چینج ہوگا 1000 میں سے 1 یا 2 اسٹوڈنٹ کا جن کا چینج ہوگا, ان کا رزلٹ کارڈ وہ پرنٹ کر کے سائن کروا کے سیکرٹری صاحب کے وہ رزلٹ کارڈ بھیجیں گے دوبارہ. لیکن جن اسٹوڈنٹس کا رزلٹ ری چیکنگ کے بعد چینج نہیں ہوتا اور ری کاؤنٹنگ کے بعد رزلٹ چینج نہیں ہوتا, ان کو رزلٹ کارڈ نہیں ملتا. پچھلی دفعہ بھی یہی ریہرسل تھی اور اس دفعہ بھی یہی ہوگا. ری چیکنگ کی آخری تاریخ بھی کون سی تاریخ تک آپ ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ آج سے لے کر 25 جون 2024 تک ری چیکنگ کے لیے ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے سپلیمنٹری داخلے کی آخری فیس. یہ بڑے سارے اسٹوڈنٹ کا سوال تھا. سپلیمنٹری داخلے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 1 جولائی سے لے کر 15 جولائی تک ہے. نوٹ کر لیں کہ 1 جولائی سے پہلے اگر کسی اسٹوڈنٹ نے داخلہ بھیجا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ فارمیسی کونسل والے فائل کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں گے, اور اس کے بعد فائل اصل جگہ پہ پہنچے نہ پہنچے, اصل کبرڈ میں اصل بندے تک پہنچے نہ پہنچے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. اس لیے 1 جولائی سے پہلے کوئی اسٹوڈنٹ اپنا داخلہ نہ بھجوائے. 1 جولائی سے لے کر 15 جولائی تک آپ اپنا سپلیمنٹری داخلے کا ایڈمیشن فارم بھیج سکتے ہیں. اور ایڈمیشن فارم کیسے فل کیا جائے گا یہ انشاءاللہ میں عید کے بعد ایک تفصیلی ویڈیو بنا دوں گا, اس میں آپ کو ہر چیز لائن ٹو لائن سمجھا دی جائے گی. سنگل فیس کے ساتھ 1 جولائی سے 15 جولائی تک 5000 روپے فیس ہے, اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ 15 جولائی تک ایڈمیشن فارم نہیں بھیج سکتے ان کی 15 تاریخ کے بعد 25 جولائی 2024 تک فیس جو ہوگی وہ ڈبل ہوگی اور 10,000 روپے بھرنے ہوں گے. پیپر کب ہوں گے یہ بڑے سارے اسٹوڈنٹ کا سوال ہے. سپلی پہلے والوں کا جو 38ویں 39ویں امتحان میں جنہوں نے پیپر دی ان کا سوال ہے ابھی پیپر کب ہوں گے, اور اس دفعہ کا بھی بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ اس کے پیپر جولائی اگست میں کسی بھی ٹائم متوقع ہیں. جولائی میں نہیں ہوں گے لیکن اگست میں ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارمیسی کونسل زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ ڈیٹ چینج کرتی ہے. پہلے آپ لوگوں کو جو ڈیٹ دی ہوئی تھی وہ تھی مئی اور جون, اور اب مئی اور جون کو فارمیسی کونسل نے کیونکہ رزلٹ لیٹ آیا اس کی وجہ سے انہوں نے رزلٹ چینج کر کے ڈیٹ چینج کر کے مئی جون کی بجائے جولائی اگست کا ٹائم رکھ دیا ہے. اس لیے اسٹوڈنٹ اپنی تیاری اگست سے پہلے دوسرے ہفتے کے اندر مکمل کر لیں, اور اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ رکھیں, کنفیوژن میں نہ رکھیں. اپنی تیاری مکمل کریں, 100% تیاری مکمل کریں. اور تیاری کہاں سے کی جائے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ امتحانات کی مکمل تیاری کہاں سے کی جائے, 100% تیاری کہاں سے کی جائے, کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے, کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہمیں مکمل سلیبس کے لیکچر اویلیبل ہوں گے, کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے, کون سی ایسی اکیڈمی ہے, کون سا ایسا کالج ہے, کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں سے ہمیں 100% کنسیپٹ بھی کلیئر ہو, 100% لیکچر بھی کلیئر ہوں, اور سابقہ تمام امتحانی سوالات میں شروع دن سے لے کر 40ویں امتحان تک آنے والے تمام امتحانی سوالات کے لیکچر بھی ملیں, اور تمام امتحانی سوالات کے انشائیہ نوٹس بھی ملیں, اور تمام امتحانی سوالات کے مروزی نوٹس بھی ملیں, مکمل سلیبس کے مروزی نوٹس ملیں. کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی اس لحاظ سے پہلے نمبر پہ ہے جو آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے گی. آپ کو مکمل سلیبس کے لیکچر بھی دیے جائیں گے, آپ کو مکمل سلیبس کے اور سابقہ تمام امتحانی سوالات کے لیکچر بھی دیے جائیں گے, اور مکمل سلیبس اور سابقہ تمام امتحانی سوالات کے 40ویں امتحان تک ہونے والے تمام امتحانی سوالات کے آپ کو انشائیہ نوٹس بھی دیے جائیں گے, اور چوتھے نمبر پہ آپ کو مکمل سلیبس کے مروزی نوٹس بھی دیے جائیں گے, 5ویں نمبر پہ آپ کو مکمل گائیڈ لائن بھی دی جائے گی, 6ٹھے نمبر پہ آپ کو گائیڈ لائن کے ساتھ ساتھ علیحدہ سے واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی شامل کیا جائے گا, اور 7ویں نمبر پہ آپ لوگوں کے فارمیسی اسسٹنٹ جو حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی میں تیاری کرے گا ان کو پیپر کے پاس ہونے تک ان کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا, وجوہات میں جو اسٹوڈنٹ فیل ہوئے نا ان میں کچھ چند باتیں جو میں نے شروع میں بتائی کہ وجوہات کیا ہیں فیل ہونے کی, اس میں چند وجوہات یہ اور نوٹ کر لیں کہ اسٹوڈنٹ اس دفعہ صرف وہی پاس ہوئے ہیں جنہوں نے 100% تیاری کی, اور کم تیاری والے کیا ہو گئے,
فیل، یعنی کہ جنہوں نے 80% تیاری کی، 90% تیاری کی، وہ سارے فیل ہو گئے۔ وہ اسٹوڈنٹ پاس ہوئے جنہوں نے 100% لیکچر لیے اور اپنا 100% کنسیپٹ کو کلیئر کر لیا، وہ پاس ہوئے، اور جو رٹا لگانے والے تھے وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ اچھا، واٹس ایپ گروپوں میں بے شمار گردش کرنے والی کتابوں کی PDF فائلیں ادھر سے ادھر موو کر رہی ہوتی ہیں، بے شمار فائلیں ہیں، کچھ کتابیں 5 سال پہلے لکھی گئیں، کوئی 10 سال پہلے لکھی گئیں، اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں پتہ کہ یہ فائل اور یہ کتابیں کب لکھی گئیں، کس آتھر کی ہیں، کس مصنف کی ہیں، مصنف ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کی کتابیں پیٹرن کے مطابق ہیں نہیں ہیں، لیکن وہ کتابوں کے ٹائٹل پہ لکھ دیتے ہیں کہ NTS کے پیٹرن کے مطابق ہیں، تو اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ کے، پہلے صفحے کو دیکھ کے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پیٹرن کے مطابق ہوں گی، مجھے فائدہ دیں گی، میں ان کو رٹا لگا کے پاس ہو جاؤں گا۔ تو اپنی اس کنفیوژن کو ختم کر لیں، ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ PDF فائلیں، گروپوں سے PDF فائلیں لے کر اس کو رٹا لگانے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ اور بہت سارے ایسے بھی واٹس ایپ گروپ ہیں جن میں وائس میسیج پہ تیاری کروائی جاتی ہے، جی وائس میسیج سن لیں اور آپ کی تیاری ہو جائے۔ اگر وائس میسیج کو سننے سے ہی تیاری ہوتی تو سارے پاس ہو چکے ہوتے۔ وائس میسیج سے تیاری نہیں ہوتی، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، وائس میسیج سے تیاری کرنے والے بھی اسٹوڈنٹ کی اکثریت فیل ہو گئی۔ پاس وہی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں باقاعدہ لیکچر لیں، اور بالکل ایسے ہی لیکچر لیں جیسے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بورڈ کے اوپر ٹھہر کے سمجھایا جاتا ہے، اور ایک ایک لائن بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، اور آپ کے ذہن نشین کروائی جاتی ہے۔ وہی اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں جو ہر چیز کو ذہن نشین کرتے ہیں، کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں، اور ہر چیز کو اچھی طریقے سے تیار کرتے ہیں۔ اور کامیابی کے لیے شرائط جو اس دفعہ فارمیسی کونسل نے رکھی کہ جن کے 100% کنسیپٹ کلیئر تھے وہ پاس ہوئے، جنہوں نے 100% لیکچر لیے ہوئے تھے وہ پاس ہوئے، جنہوں نے 100% پیپر کی تیاری کی ہوئی تھی اور اس کی بنیاد پر 100% پیپر کو حل کر کے آئے، صرف وہی اسٹوڈنٹ پاس ہوئے۔ اور بعد میں ایک بتاتا چلوں کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ اس وجہ سے بھی فیل ہوئے کہ انہوں نے کوئی مسٹیکس کی، یعنی کہ ایک سوال کا جواب انہوں نے 2 صفحات پہ لکھا، یعنی کہ 2 صفحات کا اتنا بڑا جواب لکھ دیا، لیکن 2 صفحات پہ جب جواب لکھا تو کوئی ایک غلطی کر دی، ایک چھوٹی سی غلطی، ایک غلطی کرنے پر اس کے 2 نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے، ایک غلطی کرنے پر 2 نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں، اور جس نے 2 غلطیاں کر دیں چھوٹی چھوٹی، اس کے مطابق وہ غلطی نہیں ہوتی اسٹوڈنٹ کے مطابق، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے۔ 2 غلطیاں کرنے پر 4 نمبر کاٹے گئے، 5 نمبر میں سے 4 نمبر گئے، 1 نمبر یا 2 نمبر آئیں گے، پاس کہاں سے ہوں گے؟ تو اس لیے نوٹ کر لیں کہ غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں گنجائش نہیں؟ کیونکہ جو اسٹوڈنٹ غلطی کریں گے اور غلطی کی بنیاد پر اگر ان کو پاس کر دیا جائے اور وہ کیٹیگری لیں اور میڈیکل سٹور پہ بیٹھیں، تو جب یہاں غلطی کریں گے تو وہاں پہ ادویات کو دیتے وقت بھی مریض کے ساتھ غلطی کرنے کا چانس ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے رزلٹ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جو گزٹ کی کاپی ہے اس کے جس صفحے میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے فیل پیپر 1، 2 یا 3، تو اس کی ایک کاپی لیں، ہائی لائٹ کریں، اس کو فارم کے ساتھ لگائیں۔ تو فارم کو کیسے فل کریں گے اس کو بھی ہم بہت جلدی دیکھ لیتے ہیں، 1-2 منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جی یہ ہے جی اپلیکیشن فارم فار ری چیکنگ۔ اس میں آپ کو بلینک خالی فارم بھی آپ کو بائیں ہاتھ میں نظر آ رہا ہے، اور اس کو میں نے فل کر کے بھی دکھا دیا آپ لوگوں کو۔ اس میں سب سے اوپر والی لائن دیکھیں، رول نمبر،
यहाँ पे मैंने 3507 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने अपना वो रोल नंबर लिखना है जो सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की में आपने रोल नंबर आपको मिला था, वो रोल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है पहली लाइन में नंबर 1, इसमें लिखना है मुकम्मल नेम, आपने अपना मुकम्मल नाम जो आपके शनाख्ती कार्ड पे वो लिखना है और कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है मोहम्मद सिद्दीक, तो कैपिटल लेटर्स में बेहतर होगा। दूसरे नंबर पे जी फादर नेम, मुकम्मल फादर का नाम लिखना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस्माइल सिद्दीक। नंबर 3 एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए हैं। कौन सा एग्ज़ाम दिया है? सप्लीमेंट्री। तो आप एनुअल को काट देंगे और सप्लीमेंट्री को टिक कर देंगे भी सप्लीमेंट्री 2023, आगे सप्लीमेंट्री के बाद खाली जगह में लिखेंगे 2023। इसके बाद है डेट ऑफ रिज़ल्ट, रिज़ल्ट की डेट जो जिस डेट को आपका रिज़ल्ट आया यानी कि 27/7/2023 लिखेंगे। इसके बाद नंबर 4 कैंडिडेट अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे डैश के साथ। उसके बाद है सब्जेक्ट, 5 नंबर पे है सब्जेक्ट्स पेपर्स फॉर विच रीचेकिंग इज़ अप्लाइड, यानी कि जिस पेपर्स की रीचेकिंग करवाना चाहते हैं यहाँ पे मोटा करके लिखेंगे पेपर ए, ब्रैकेटों में लिख सकते हैं सेक्शन ABC, या पेपर 2 सेक्शन DEF, या पेपर 3 ब्रैकेटों में लिखेंगे प्रैक्टिकल, यानी कि 2 या 3 तीनों भी लिख सकते हैं जिसने तीनों का रीचेकिंग करवानी जा रही है। अब बात करते हैं नंबर 6 पे पोस्टल एड्रेस। यहाँ पे आपने वो एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, हाउस नंबर 123 स्ट्रीट नंबर 45 सैटेलाइट टाउन लाहौर। यहाँ पे आपने वो एड्रेस लिखना है जिस एड्रेस पे आपको डाक फ़ौरन मिल जाती हो, तो क्योंकि वो आपके रीचेकिंग के बाद जो रिज़ल्ट होगा उसकी वो रिज़ल्ट आपको कोरियर करवा देंगे, इसलिए यहाँ पे वो एड्रेस लिखना है जिस पे आप डाक मंगवाना चाहते हैं। 7 नंबर पे आपने लिखना है फ़ोन, अगर कोई PTCL नंबर है तो शुरू में लिख देंगे जहाँ पे 042 मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद रेजिडेंस का, अगर रेजिडेंस और मोबाइल 2 फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, आप अपना जैज़ या यूफोन या टेलीनार कोई भी 1 नंबर या 2 नंबर लिख सकते हैं। आगे है रिमार्क्स, 8 नंबर पे रिमार्क्स वाला खाना अगर आप खाली छोड़ दें तो गुड एंड वेल, सबसे बेस्ट यही है कि रिमार्क्स में आप कुछ ना लिखें, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लीज़ राइट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच मे हेल्प इन रीचेकिंग ऑफ योर पेपर। ये सामने आपको नज़र आ रहा है इंग्लिश में, माई मार्क्स इन MCQs अकॉर्डिंग टू NTS आंसर की इज़ 35, आई अटैम्प्ट 4 क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्टिव completely and 1/2 question attempted and I think that my marks will be increased after rechecking of my papers, thanks। उर्दू में बता देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट उर्दू में लिखना चाहे तो वो ये लिख सकता है, ज़रूरत नहीं है रिमार्क्स का खाना खाली रहने दें, लेकिन अगर कोई लिखना चाहे तो वो लिख सकता है कि मेरी NTS के आंसर की के मुताबिक मेरे MCQs में इतने नंबर थे। वो आप लोगों को पता होगा कि आपके MCQs में कितने नंबर आए थे, इसलिए वो नंबर यहाँ पे लिखें कि मेरे MCQs में इतने नंबर थे और अंशाइया में मैंने टोटल 4 सवाल हल किए थे या 3 किए थे, या जितने भी हल किए वो लिख दें भी इतने सवाल मुकम्मल हल किए थे, इतने सवाल आधे आधे हल किए थे, और मुझे उम्मीद है कि रीचेकिंग के बाद मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, इसलिए नज़रसानी की जाए। एंड पे लिख देंगे शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद ये 8 नंबर आपके मुकम्मल हो गए। अब बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट या चलान नंबर। ये आपने किसके नाम बैंक ड्राफ्ट या चलान नंबर किसके नाम बनना है? सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी कौंसिल लाहौर के नाम पे आपने बैंक ड्राफ्ट भरना है। फिर उस बैंक ड्राफ्ट का जो नंबर होगा वो यहाँ पे, जहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप उस बैंक ड्राफ्ट का नंबर लिखेंगे। फिर है डेट अंडर विच फीस वाज पेड, भी कौन सी तारीख को आपने फ़ीस पे किया, जिस तारीख को बैंक ड्राफ्ट आप भरेंगे वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। फिर अमाउंट, कितनी फ़ीस आपने भरी है, 500 या 1000 या 1500, वो लिखेंगे। इसके बाद है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में आई के बाद अपना नाम लिखेंगे। आगे है डॉटर ऑफ या सन ऑफ, अपने वालिद का नाम लिखेंगे। डू हेयर बाई solemnly declare that all the information provided in this form is true and correct to the best of my knowledge, कि मेरे इल्म के मुताबिक जो मैंने ऊपर मालूमात लिखी हैं ये सारी की सारी सही हैं, करेक्ट हैं। और इसके बाद आपने डेट लिखनी है, जिस डेट को आप अपना फार्म भेजेंगे फार्मेसी कौंसिल। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपने उर्दू में या इंग्लिश में जो भी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिग्नेचर हैं वो करने हैं। फिर एंड पे क्या करना है जी, सेंड एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपने फार्म फिल कर लिया, क्या इसके साथ किसी चीज़ को अटैच करने की ज़रूरत है जी? रिज़ल्ट कार्ड को अटैच कर दें। अगर रिज़ल्ट कार्ड नहीं आया तो गज़ट की वो कापी, गज़ट का वो सफ़ा
جس میں آپ کا نام اور رول نمبر لکھا ہوا ہے، اس کی فوٹو کاپی کروائیں، اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ اس کے علاوہ مزید کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ فارمیسی کونسل والوں نے کچھ نہیں لکھا۔ ہاں کوئی اپنے طور پہ کوئی شناختی کارڈ بھی ساتھ اٹیچ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اس شناختی کارڈ کے ساتھ کوئی فوٹو بھی اٹیچ کرنا ہے چاہے تو کر سکتا ہے، ادروائز فارمیسی کونسل کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ فارمیسی کونسل کو آپ نے اپلیکیشن فارم دینا ہے اور اپنے رزلٹ کارڈ یا گزٹ کی کاپی، اور پھر اس کو کس ایڈریس پہ بھیجنا ہے، اوپر لکھنا ہے ایگزامینیشن برانچ بڑا کر کے، ایگزامینیشن برانچ کو بھیجنا ہے۔ ہاں نیچے دوسری لائن میں لکھیں گے پنجاب فارمیسی کونسل، بلاک نمبر 7 LDA فلیٹس، ہما بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور۔ یہ جو آپ کو ایڈریس نظر آ رہا ہے یہ ایڈریس لکھ دیں گے، اور اس کو آپ کوریئر بھی کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ لاہور کے نزدیک کے رہنے والے ہیں تو لاہور میں فارمیسی کونسل میں جا کے بھی اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اچھا کرنا کیا چاہیے ان تمام غلطیوں سے بچنے کے لیے اور اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، 100% کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ ایسی کتابوں کا اور ایسے لیکچرز کا اور ایسے ٹیچر کا انتخاب کریں جو آپ کو 100% لیکچر دے، اور لیکچر بورڈ پہ ہو، بورڈ پہ، یعنی کہ جس طرح یونیورسٹی کالجز میں بورڈ پہ ٹھہر کے ٹیچر سمجھاتے ہیں، بورڈ پہ ہر چیز سمجھائی جاتی ہے، انڈرسٹینڈ کروائی جاتی ہے، ذہن نشین کروائی جاتی ہے، اس طرح کا ادارہ ہو تو وہاں پہ آپ کو رابطہ کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کا یہ ریکارڈ ہے کہ مکمل سلیبس کے لیکچر جو ہیں وہ آپ کو بورڈ پہ دیے جائیں گے اور تفصیل سے سمجھایا جائے گا، اور لائن ٹو لائن کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر کیا جائے گا۔ اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں، بہت سارے بعض دفعہ ایسا معاملات ہوتے ہیں کہ جو کتابیں اسٹوڈنٹس تک پہنچتی ہیں یا اسٹوڈنٹ جو کتابیں لیتے ہیں وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتی، ان میں وہ 38واں 39ویں امتحان میں آنے والے سوالات، 40ویں امتحان میں آنے والے سوالات موجود ہی نہیں ہوتے، پرانی کتابیں، پرانے سوالات، فوٹو کاپی چل رہی ہے، واٹس ایپ گروپوں میں گردش کر رہی ہیں، تو ایسی کتابوں سے اجتناب کریں گے، فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے آپ اپنا مستقبل کے ساتھ خود کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ کو تمام سابقہ امتحانی سوالات کے لیکچر بھی دیے جاتے ہیں، اور آپ کو جو نوٹس دیے جائیں گے انشائیہ و مروزی وہ بھی بالکل کرنٹ سلیبس کے مطابق، اور 38ویں 39ویں اور 40ویں امتحان میں آنے والے تمام امتحانی سوالات پر مشتمل نوٹس ہوں گے، اور اس میں مکمل سلیبس آپ کو کلیئر کروا دیا جائے گا، اور مکمل سلیبس کے آپ کو مروزی نوٹس بھی ملیں گے، مکمل 5ویں نمبر پہ گائیڈ لائن بھی دی جائے گی، 6 نمبر پہ علیحدہ سے گروپ میں بھی تیاری کروائی جائے گی، 7ویں نمبر پہ پیپر پاس ہونے تک آپ کے ہر سوال کا جواب بھی دیا جائے گا، 8ویں نمبر پہ شاندار زوم کلاسز کا بھی عید کے بعد انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا، آپ کلاسز بھی لے سکتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ کلاسز باقاعدہ نہ لے سکیں وہ ان کو باقاعدہ مکمل سلیبس کے لیکچر بھی دیے جائیں گے۔ تو یعنی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ مصروف ہے، کوئی تیاری کر رہا ہے، کوئی میڈیکل اسٹور پہ کام کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی مارننگ جاب کرتا ہے، کوئی ایوننگ جاب کرتا ہے، تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، وہ رابطہ کرے گا، اس کو 100% تیاری کروائی جائے گی، اور عید الاضحیٰ کے فوراً بعد فارمیسی اسسٹنٹ کورس کے ایک باقاعدہ گروپ شروع کیا جا رہا ہے، جو اسٹوڈنٹ تیاری کے لیے سنجیدہ ہوں وہ جلد از جلد رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر تیاری کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں تو حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے رابطہ کریں، اور اپنی تیاری کو یقینی بنائیں، اور پیپرز میں کامیابی کو یقینی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ